ایک بھی پروجیکٹ وقت پر پورا نہیں ہوا۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی خواہاں انڈین فضائیہ کے دفاعی منصوبوں میں تاخیر۔ انڈین فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کو ملک میں دفاعی ساز و سامان کے حصول اور ڈیلیوری میں تاخیر پر تشویش۔ گزشتہ دنوں ایک خطاب کے دوران ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے مودی سرکار پر برس پڑے اور کہا کہ ایک بھی دفاعی منصوبہ کبھی وقت پر پورا نہیں ہوتا۔ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا، ہم سے کسی ایسی چیز کا وعدہ کیوں کیا جاتا ہے جو دی ہی نہیں جا سکتی؟ اکثر معاہدوں پر دستخط کرتے وقت ہی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ وقت پر نہیں ہو پائے گا۔ فضائیہ کے سربراہ نے اپنی سرکار کے خلاف یہ گواہی ایسے وقت پر دی ہے جب انڈیا حال ہی میں پاکستان سے مار کھا چکا ہے اور انڈیا کی حکومت دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنانے کی تگودو میں ہے۔ ایسے وقت میں جب انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، انڈین فضائیہ کے چیف کی مودی سرکار کے خلاف چارج شیٹ کافی اہم ہے اور یہ دفاعی صلاحیت سے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنانے کے حوالے سے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انڈین فضائیہ کے سربراہ کے مزید خدشات کیا ہیں؟ انڈین فضائیہ کے سربراہ نے دہلی میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کی سالانہ بزنس کانفرنس سے خطاب میں حکومتی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وقت پر جنگی ساز و سامان کی تیاری اور حصول دفاعی تیاری میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے حکومتی نااہلی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک بھی دفاعی پروجیکٹ وقت پر پورا نہیں ہوا۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب انڈیا کی فضائیہ کے سربراہ نے دفاعی ساز و سامان کی خریداری، ڈیلیوری، معیار اور دفاعی تحقیق کے ادارے DRDO کے پروجیکٹس میں تاخیر پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فروری میں انڈیا کے ایئر شو کے دوران بھی اس حوالے سے تنقید کر چکے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں کئی بار دفاعی ساز و سامان کی خریداری اور تیاری کے عمل میں تاخیر کا ذکر کیا۔ یہ تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ نئی ٹیکنالوجی پہلے کی ٹیکنالوجی کو بیکار کر دیتی ہے۔ فیصلہ سازی سے ضابطے کی خانہ پوری سے فوج کی کمزور جنگی تیاریوں میں اہم وجہ ہے۔ انڈیا اپنا جہاز بنانے جا رہا ہے۔ 2035 میں یہ جہاز بن کر فضائیہ میں شامل ہوں گے، لیکن ان 10 سالوں کے دوران ٹیکنالوجی میں کافی تبدیلیاں آ جائیں گی اور پھر انڈین فضائیہ 10 سال پیچھے کھڑی ہوگی۔ انڈین تجزیہ کار کہتے ہیں، فضائیہ کے چیف نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ انڈین فضائیہ مسائل کا شکار ہے۔ اگر ان کی بات پر دھیان دیا جاتا تو جو پاکستان کے ساتھ حالیہ لڑائی ہوئی، اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ انڈین فضائیہ نے یہ تو مانا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے اور انڈیا پاکستان، چین سمیت دیگر ملکوں سے بہت پیچھے ہے۔ ماڈرن ہتھیاروں اور ماڈرن پلیٹ فارمز کی ٹیکنالوجی کی جو صلاحیت انڈیا میں ہونی چاہیے وہ اس کے پاس نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انڈیا میں بابری مسجد واقعے کے بعد جب سے انتہا پسند ہندو جماعتوں کا عروج ہوا ہے، تب سے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی زوال پذیر ہے۔ میتھولوجی اور جھوٹی تاریخ وغیرہ پر توجہ زیادہ کر دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں سے جو معیاری اور ہنرمند ماہرین پیدا ہوتے ہیں وہ اب کم ہو گئے اور جو اچھے اسکالر نکل رہے ہیں وہ غیر ممالک کا رخ کرتے ہیں اور انڈیا کے لیے بڑے کام نہیں کر رہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈین وزارت دفاع میں جو نظام چل رہا ہے اس سے مسلح افواج میں سخت مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور یہی چیز حالیہ جنگ میں پاکستان سے بدترین شکست کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مسئلہ سیاسی ہے۔ تجزیہ کاروں نے تاخیر کا ذمہ دار سیاست کو قرار دیا۔ مودی سرکار نے 10 برس میں جو جنگی جہاز، جو پلیٹ فارمز خریدنے چاہیے تھے وہ نہیں خریدے۔ آج پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ ایوکس طیارے ہیں۔ انڈیا گزشتہ 15 برس سے مڈ ایئر ریفیولر جہاز نہیں خرید سکا۔ مسئلہ سیاسی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔